تو آج ہم ایک ایسی کلاسک انڈر ڈاگ کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو ہم سب نے سنی ہے، داؤد اور جالوت کی۔ جی۔ ایک چرواہا ایک دیو کو گرا دیتا ہے۔ کہانی تو بظاہر بہت سیدھی سی لگتی ہے، بالکل، لیکن ہے نہیں۔ ہاں، لیکن اس مشہور لڑائی کے پیچھے کی جو سیاست ہے، نفسیات ہے اور حکمت عملی، وہ کیا تھی؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ کیا یہ صرف ایمان اور معجزے کی کہانی ہے، یا اس میں لیڈرشپ، ایسیمیٹرک وارفیئر اور انسانی حسد کے بارے میں بھی گہرے اسباق چھپے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی دلچسپ کیس سٹڈی ہے۔ ہم اکثر اسے ایک روحانی واقعہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم اسے اس وقت کے سماجی اور فوجی حالات کے تناظر میں دیکھیں تو یہ کہانی بہت مختلف نظر آتی ہے۔ اچھا۔ جی، یہ صرف دو لوگوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ دو نظاموں کا، دو ٹیکنالوجیز کا اور دو بالکل مختلف سوچ کے طریقوں کا ٹکراؤ تھا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اصل ڈرامہ جنگ جیتنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بالکل وہیں سے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جنگ سے پہلے کا منظر نامہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کی حالت کیسی تھی؟ وہ اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے تھے۔ یہ صرف فوجی شکست نہیں تھی بلکہ ایک مکمل نفسیاتی شکست تھی۔ جب کوئی قوم مسلسل ظلم اور ذلت کا شکار ہوتی ہے تو وہ ایک لرنڈ ہیلپلیسنس کا شکار ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ یہ ماننے لگتی ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ بالکل، کہ مزاحمت بیکار ہے۔ جالوت کی فوج، جسے دیوں کا لشکر کہا جاتا تھا، وہ صرف ایک فوجی قوت نہیں تھی، وہ ایک نفسیاتی دہشت کا ہتھیار تھا۔ ایگزیکٹلی۔ شہر جل رہے تھے، گھر تباہ تھے، اور ہر دل میں جالوت کا خوف تھا۔ اور اسی مایوسی میں سے ایک بہت ہی غیر معمولی سیاسی مطالبہ سامنے آتا ہے۔ جی۔ وہ اپنے نبی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں۔ یہ اس وقت کے لیے ایک بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی، کیونکہ وہ اب تک قبائلی نظام میں رہتے آئے تھے۔ یہ مطالبہ دراصل ان کی مایوسی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے کہ اب ہم سے نہیں ہو رہا، ہمیں کوئی لیڈر چاہیے۔ ہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا موجودہ نظام ہمیں اس بحران سے نہیں نکال سکتا۔ ہمیں ایک مرکزی اتھارٹی، ایک کمانڈر چاہیے جو ہمیں متحد کر سکے۔ امید کی آخری کرن۔ امید کی آخری کرن، جی۔ لیکن اس میں ایک خطرہ بھی تھا جس کی طرف ان کے نبی نے اشارہ بھی کیا۔ کیا وہ واقعی جنگ کے لیے تیار تھے یا یہ صرف ایک جذباتی رد عمل تھا؟ اور جب بادشاہ کا انتخاب ہوا جی، تو ایک اور حیرت انگیز موڑ آیا۔ جی، بنی اسرائیل تو شاید کسی امیر، کسی شاہی خاندان کے شخص کی توقع کر رہے ہوں گے، بالکل۔ لیکن اللہ نے طالوت کو چنا، جو ایک عام خاندان سے تھا اور مالی طور پر بھی اتنا مضبوط نہیں تھا۔ اس انتخاب کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ یہاں قیادت کے روایتی تصور کو چیلنج کیا گیا ہے۔ پیغام یہ تھا کہ لیڈرشپ کا تعلق دولت، یہ خاندانی پس منظر سے نہیں بلکہ صلاحیت سے ہے۔ اچھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ طالوت کو دو چیزوں کی وجہ سے چنا گیا: علم یعنی اسٹریٹیجک سوچ، اور جسمانی قوت۔ وہ ایک مفکر بھی تھا اور ایک جنگجو بھی، یعنی دولت اور نسب نہ ہوں۔ اور اس نے اپنی اتھارٹی قائم کرنے کے لیے ایک بہت ہی سخت امتحان لیا۔ ہاں، وہ دریا والا۔ ہزاروں لوگ اس کے لشکر میں شامل ہوئے، لیکن اس نے انہیں ایک دریا کے پاس روک لیا اور حکم دیا کہ کوئی پیٹ بھر کر پانی نہ پیے۔ یہ تو جنگ سے پہلے ہی اپنی فوج کو کمزور کرنے والی بات لگتی ہے۔ ایک لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا جوا تھا۔ کچھ فوجی ماہرین اسے ایک اسٹریٹیجک بلنڈر بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنگ سے عین پہلے اپنی فوج کا تقریباً 90% حصہ فارغ کر دینا۔ جی، یہ انتہائی خطرناک قدم تھا، لیکن دوسرے لحاظ سے یہ قیادت کا ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ طالوت یہ جانتا تھا کہ اس کے پاس ایک بہت بڑی، غیر منظم اور غیر تربیت یافتہ بھیڑ ہے۔ اسے تعداد نہیں، معیار چاہیے تھا۔ بالکل، تو یہ پیاس کا امتحان نہیں تھا بلکہ نظم و ضبط کا امتحان تھا، اطاعت کا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہے جو شدید دباؤ میں بھی حکم مان سکتا ہے۔ جی، جو سپاہی ایک گھونٹ پانی پر قابو نہیں پا سکتا، وہ میدان جنگ کے خوف پر کیسے قابو پائے گا؟ اس امتحان نے لشکر کو چند سو وفادار سپاہیوں کی ایک ایلیٹ یونٹ میں تبدیل کر دیا۔ فوج چھوٹی ہو گئی لیکن قابل اعتماد ہو گئی۔ قابل اعتماد اور نظم و ضابط کی۔ اور اسی چھوٹی سی فوج میں ایک نوجوان چرواہا بھی شامل ہو جاتا ہے، داؤد۔ وہ تو فوجی بھی نہیں تھا۔ نہیں، وہ تو اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ تو اس کی کہانی میں آمد کیسے پورے منظرنامے کو بدل دیتی ہے؟
داؤد کی آمد دراصل ایک نئے پیراڈائم کی، ایک نئی سوچ کی آمد ہے۔ دیکھیں، ایک چرواہے کی علامت بہت گہری ہے۔ چرواہا اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ ماحول کو سمجھتا ہے، وہ صبر سے کام لیتا ہے، اور وہ غیر روایتی طریقوں سے خطرات کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ خصوصیات ایک روایتی جرنیل سے بہت مختلف ہیں، بہت مختلف۔ اور اس کا ہتھیار یعنی غلیل، وہ بھی اسی غیر روایتی سوچ کی علامت ہے۔ وہ جنگ کے مروجہ اصولوں سے باہر سوچ رہا تھا۔ اب آتے ہیں اصل مارکے پر۔ ایک طرف ہے جالوت، جو اس وقت کی جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے۔ بالکل۔ ذرائع کے مطابق اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا، اور اس نے جو زرہ پہنی تھی اس کا وزن 50 کلو سے زیادہ تھا۔ یہ صرف ایک قداور جنگجو نہیں تھا، بلکہ ٹیکنالوجی کی بڑھتری کا کھلا مظاہرہ تھا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی شاک اینڈ آ حکمت عملی تھی؟ جی ہاں، جالوت کا میدان میں روزانہ آ کر للکارنا، اپنے بھاری ہتھیاروں کی نمائش کرنا، یہ سب بنی اسرائیل کے حوصلے پست کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے لڑ ہی نہیں سکتے۔ ہاں، تمہارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے۔ وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی نفسیاتی طور پر جیتنا چاہتا تھا۔ اور اس کے مقابلے میں داؤد علیہ السلام آتے ہیں، جن کے پاس نہ ڈھال ہے، نہ تلوار، نہ زرہ۔ جالوت کا ان پر ہنسنا منطقی لگتا ہے، وہ اسے ایک بے وقوفی سمجھ رہا تھا۔ لیکن یہیں پر ایسیمیٹرک وارفیئر، یعنی غیر متناسب جنگ کا تصور سامنے آتا ہے نا؟ بالکل۔ جالوت ایک روایتی جنگ کی توقع کر رہا تھا، 2 زرہ بند جنگجو قریب آ کر تلواروں سے لڑیں۔ وہ اس کھیل کا ماسٹر تھا۔ لیکن داؤد نے وہ کھیل کھیلا ہی نہیں۔ انہوں نے جنگ کے اصول ہی بدل دیے۔ دیکھیں، جالوت اپنی طاقت یعنی اپنی زرہ اور تلوار کی وجہ سے بھاری اور سست تھا۔ اس کی طاقت ہی اس کی کمزوری بن گئی۔ اور داؤد کی طاقت کیا تھی؟ رفتار، فاصلہ اور درستگی۔ بالکل۔ غلیل اس زمانے کا کوئی کھلونا نہیں تھا، بلکہ ایک بہت مؤثر دور مار ہتھیار تھا۔ ایک ماہر غلیل باز 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پتھر پھینک سکتا تھا۔ اور وہ بھی انتہائی درستگی کے ساتھ۔ جی، داؤد نے جالوت کو اپنی تلوار کی پہنچ میں آنے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے فاصلے سے اس کی سب سے کمزور جگہ یعنی اس کے ماتھے کو نشانہ بنایا، جہاں زرہ نہیں تھی۔ تو یہ محض ایک معجزہ نہیں تھا، بلکہ ایک شاندار حکمت عملی تھی۔ شاندار حکمت عملی۔ انہوں نے اپنی طاقت سے دشمن کی کمزوری پر وار کیا۔ تو ایک پتھر سے وہ دیو ہیکل جسم، وہ لوہا، گوشت اور غرور سمیت زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اور اس ایک لمحے نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ وادی میں جو گہری خاموشی چھائی ہوگی، وہ صرف حیرت کی خاموشی نہیں تھی، وہ ایک پورے ورلڈ ویو کے ٹوٹنے کی آواز تھی۔ وہ نظریہ کہ طاقت کا سرچشمہ لوہا اور پٹھے ہیں، ایک لمحے میں غلط ثابت ہو گیا تھا۔ اور پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ اور وہ صرف ایک جنگی نعرہ نہیں تھا، بلکہ ایک نئے دور کا اعلان تھا، جہاں عقل، ایمان اور غیر روایتی سوچ بروٹ فورس پر غالب آ سکتی ہے۔ تو جالوت کی موت کے بعد سب ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا، ہیرو جیت گیا، قوم آزاد ہو گئی، کہانی ختم۔ ہاں، ایسا لگتا ہے۔ لیکن اصل ڈرامہ تو اب شروع ہوا۔ وہ نعرہ کہ طالوت نے ہزاروں کو مارا مگر داؤد نے لاکھوں کو، یہ صرف ایک تعریف نہیں تھی، یہ ایک سیاسی چیلنج بن گیا۔ جی ہاں، یہ کہانی کا دوسرا اور شاید زیادہ پیچیدہ حصہ ہے۔ بیرونی دشمن کو شکست دینا ایک بات ہے، لیکن اندرونی دشمن، حسد، خوف، انا، اس کو شکست دینا کہیں زیادہ مشکل ہے۔ طالوت نے جنگ جیت لی تھی، لیکن اب وہ امن ہارنے کے دہانے پر تھا۔ وہ نعرہ اس کے لیے ایک مستقل یاد دہانی بن گیا کہ اب قوم کی نظروں میں اصل ہیرو وہ نہیں بلکہ داؤد ہے۔ بالکل۔ اور ایک نئے بادشاہ کے لیے جس کی اپنی لیجٹمیسی پہلے ہی کمزور تھی، یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ تو یہ صرف ذاتی حسد نہیں تھا، یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا۔ جی، اسے لگا کہ اس کی بادشاہت کو خطرہ ہے۔ داؤد کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اس کی اپنی کمزوریوں کو بے نقاب کر رہی تھی، اور جب کوئی لیڈر عدم تحفظ کا شکار ہو جائے تو وہ عقلی فیصلے کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ بالکل۔ اس کا داؤد پر برچھا پھینکنا اس کے اندرونی خلفشار اور ٹوٹ پھوٹ کا جسمانی اظہار تھا۔ وہ اپنے سب سے بڑے اثاثے کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگا تھا۔ اور داؤد علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے بغاوت نہیں کی، نہ ہی اپنی مقبولیت کو استعمال کیا۔ نہیں، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ یہ کیسی حکمت عملی تھی؟ یہ سیاسی ذہانت اور کردار کی انتہا تھی۔
اگر وہ لڑتے تو ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ جس سے قوم مزید کمزور ہو جاتی۔ جی، انہوں نے طویل مدتی سوچ کا مظاہرہ کیا۔ محل چھوڑ کر انہوں نے خود کو اقتدار کی سازشوں سے الگ کر لیا اور اخلاقی برتری حاصل کر لی۔ اور اس دوران جب وہ پہاڑوں اور وادیوں میں تھے تب بھی ان کی مقبولیت کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی۔ لوگ اپنے فیصلے کروانے ان کے پاس آتے تھے۔ کیونکہ وہ انصاف اور حکمت فراہم کر رہے تھے جو اس وقت کی بادشاہت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بادشاہ نہ ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے تھے، وہ ایک متبادل نظام انصاف قائم کر رہے تھے جو ریاستی نظام سے زیادہ مؤثر اور قابل اعتماد تھا۔ یہ ان کی سافٹ پاور کی تعمیر تھی۔ اور پھر انہیں وہ معجزہ عطا ہوا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ اس کی کیا اہمیت تھی؟ یہ ایک گہری علامت ہے۔ دیکھیں، لوہا جنگ اور طاقت کی علامت ہے۔ صحیح۔ اس پر قابو پانے کا مطلب ہے کہ انہیں دفاعی ٹیکنالوجی میں برتری دی گئی، اور انہوں نے اس صلاحیت کو جارحیت کے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کے دفاع کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے زریں بنائی۔ ہاں، تاکہ عام سپاہی جنگ میں محفوظ رہ سکیں۔ یہ قیادت کا ایک نیا ماڈل تھا۔ لیڈر کا کام قوم کو جنگ میں جھونکنا نہیں بلکہ اسے محفوظ بنانا ہے۔ تو انہوں نے پہلے اخلاقی اور قانونی اتھارٹی قائم کی، پھر دفاعی صلاحیت میں برتری حاصل کی، اور اس کے بعد انہیں بادشاہت ملی۔ جی، ایک بتدریج اور مستحکم عروج تھا، اور جب انہیں بادشاہت ملی تو وہ اس کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ انہوں نے وہ تمام غلطیاں نہیں کیں جن کا شکار طالوت ہوا تھا۔ بالکل نہیں۔ طاقت ملنے کے بعد بھی وہ عاجز رہے۔ وہ اکثر دعا کرتے تھے کہ اے رب، مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو فتح کے بعد مغرور ہو جاتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اصل امتحان جنگ جیتنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بالکل، اسی لیے ان کا دور انصاف، خوشحالی اور استحکام کا دور بنا۔